میرے اللہ سے کہے مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیشی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کریں، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے۔ اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے۔ اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات۔ پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری، ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں۔ اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے۔ کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ آخری عشرے کے لیے کہیں الحمدللہ، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ قیام کرتے تھے، نہ دن کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے۔ جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے، ماں باپ سے بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے۔ پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم فقیر بن کے آئے ہیں۔ جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے، جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا۔ ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نماز کو، اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا، میں بتاتا رہتا ہوں۔ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 بول جو پڑھے گا، کبھی گھٹنوں کا مرض، کمر کا مرض، پٹھوں کا مرض، گردن کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، لولا لنگڑا پن، کبھی اپاہج، بسترے منجے اور بندے کا محتاج، اللہ اس کو نہیں بنائے گا، انشاءاللہ نہیں بنائے گا۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں، دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اس لفظ کا اہتمام
इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिलके पढ़ें, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। हम्दन कसीरन तय्यबन 3 दफा दोहराएं। सुबहान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह इस, और हाँ, इसका सवाब क्या है? और मैं 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं। और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुबहान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। ओहो, इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ, मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफ़िनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे कि जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। हाँ, अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, हाँ, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? हाँ? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफ़ें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो डूब के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उस पे मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिज़्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक्मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है। जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है। आपको ये कौन बताता है?
मैं नहीं कहता कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज के बाद एक साथ थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। और फिर इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाहुम्मा मगफिरली, 2 सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वुजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वुजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वुजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बना है, मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह मगफिरली है, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी दुआ। फरमाया जो वुजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस। क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नाम अमल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में पढ़ना, जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिस्क, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहनशाह, अल्लाह इसको बना देगा। जो ये दुआ पढ़ता है, कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया, कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए, कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घोंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घोंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घोंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले ले भर ले झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा ले। इस नमाज पे मेहनत कर ले, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर ले, और रोजा रख ले। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख ले, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा। बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ए दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठड़ी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, वो मान जा। तो इस नमाज में मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों में मेहनत करनी है।
اے اللہ, اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی, 100% ملے گی. جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی دنیا, جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی, اور دنیا خیر بنے گی, اور دنیا راحت بنے گی, اور دنیا رحمت بنے گی, اور دنیا برکت بنے گی, اور میرے کام بنے گے, اور میری مشکلیں ٹلیں گی, اور میرے مسائل حل ہوں گے اس نماز کی وجہ سے, ان تراویحوں کے سجدوں کی وجہ سے, اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے, اس اشراق چاشت کی وجہ سے, ان سنتوں کی وجہ سے, ان سجدوں رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گئے. اب تک کے پچھلوں کے کام بنے ہیں, میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے مانگنا نہیں آیا, مجھے منوانا نہیں آیا, مجھے لینا نہیں آیا. آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ, تسبیح خانہ تیرا شکریہ, تو نے مجھے یہ غم دے دیا. تسبیح خانہ تیرا شکریہ, تو نے مجھے سلیقہ دے دیا. تسبیح خانہ تیرا شکریہ, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. تسبیح خانہ تیرا شکریہ, تو نے غم دیا ہے, تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے, تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے. تسبیح خانہ تیرا شکریہ. بلاتا بھی ہے, منتیں کر کے کھلاتا بھی ہے. ہر جگہ آخری عشرے کے لیے فیسیں ہیں, پیسے ہیں, آخری عشرے کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. یاد رکھیے گا, جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا, میرا نہیں, آپ نے اپنا مقدر کھایا. جو رزق آئندہ کھائیں گے, نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ زکوٰۃ, نہ عشر ہے. کیوں؟ آپ میں بے شمار مالدار ہیں. مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے, مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں. اس نماز پہ محنت کریں, رکوع, سجدے, قیام پہ محنت کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے. کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا, حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا, جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو, 20 کا نہ ہو, سینکڑوں کا مجمع ہو, میں وہاں جاتا ہوں. 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو, 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو, جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو, میں وہاں جاتا ہوں, اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں, اور وہاں جا کے نماز, تسبیح, ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں. پوچھا, حضرت کیوں؟ فرمایا, کوئی خضر ہو, کوئی ولی ہو اس مجمع میں, کوئی غوث ہو, کوئی قطب ہو, میری نظروں میں تو وہ عام آدمی ہے, رب کریم کی نظروں میں وہ پہنچا ہوا ہے. بس اس کی ایک نظر لگ گئی, یا جھوٹا کھا لیا, یا اس کا بچا ہوا کھا لیا, یا اس کا سایہ پڑ گیا, یا اس کے قریب سے گزر گیا, یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی, یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی, یا دائیں بائیں, بس میں رنگا گیا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا, وہ وضو کر کے اٹھا تھا, اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا, تو بھی میں رنگا گیا. میں آباد اور شاد ہو گیا, میرے کام بن گئے, میرے مسئلے حل ہو گئے, میری مشکلیں دور ہو گئیں. میرے آقا نے فرمایا ہے, مسلمان مومن کے بچے جھوٹے میں شفا ہے. روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں نے ایک بات کہی ہے, آج صبح وہ دہراتا ہوں, غور سے سنیے گا. فرمایا, جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں, جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا, کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں. صحابی جو بنے ہیں, اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے, 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی, 40 سال رات کا قیام, 40 سال دن کا روزہ رکھا. کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو صحابی کہہ سکتا ہے؟ بولو, کہہ سکتا ہے؟ بولو. اس لیے کہ انہوں نے کملی والی کی صحبت نہیں پائی. آج کتابوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا. ایک چیز یہ ہے, فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ, اولیاء کی صحبت میں جاؤ. کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے یہ سارے اولیاء ہیں, آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آؤ پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں, ایک موتی دیتا ہوں. فرمایا, جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو. کیا ہو؟ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ آپ کا مطلوب کیا ہے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟
جن کا مطلوب صرف اللہ ہو. 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خواتین بھی مرد بھی، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب اللہ ہو. اب اگلی خوشخبری سنیں اور دل آپ کے باغ باغ ہو جائیں. فرمایا وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی کی جگہ پہ ہوتے ہیں. ایسے ہے جیسے ایک اللہ کا ولی ہے، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ ولی کی صحبت میں ہے. اور وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی جتنی کفایت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ولی جتنی صحبت دیتے ہیں، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں ہے. یہاں تو بے شمار 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 11 لوگ جمع ہو جائیں جن کا مطلوب صرف کیا ہو؟ اللہ ہو. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. بس ختم. چلو یہ سادہ لفظ یاد رکھ لیں. وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں. فرمائے جا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ. اور پھر مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس مجمع کے وسیلے سے جب بھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے، مولا کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی آہوں اور سسکیوں کا مارا، کوئی توبہ کرنے والا اور پاک ہو جانے والا، کوئی تجھے منانے والا، کس جیب میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر جاؤں گا روٹی نہیں یہاں روٹی مل رہی، کوئی قرضے کوئی غم، جو اس مجمع کے وسیلے سے دعا کرتا ہے. مجھے بے شمار واقعات ملے ہیں، رب نے اس کی دعا قبول کی ہے، اس کے مسئلے حل کیے ہیں، اس کی منزلیں مرادیں اس کو ملی ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس مجمع کے لیے چن لیا ہے. سخی تیرا احسان ہے، سخی تیری عطا ہے. آخری عشرے میں اللہ سے منوا لو. اگر آج کوئی فیصلہ کر کے نہیں آئے، کر لو فیصلہ، یہاں بستر منگوا لو اور یہیں اپنے آپ کو فقیر بنا دو. رحمت موجوں پہ ہے، عطا موجوں پہ ہے، شفقت موجوں پہ ہے. اور اس آخری عشرے کی عمل میں 3 راتیں ایسی آنے والی ہیں. ایک خاص رات ہے اور 2 راتیں ایک ہیں جن میں ایک خاص رحمت ہے اور ایک خاص رات ہے. اللہ نے مجھ پہ کھولی ہیں وہ چیزیں. آج اس آخری عشرے میں پڑھ جاؤ تسبیح خانے میں. اپنے آپ کو حدود بس نہیں باہر جانا. موبائل کو کہہ دو بس ختم. اور نماز اور سارا دن تسبیح. بہت سونے کا وقت دیا جاتا ہے، آخری درجے کا بہترین سادہ کھانا دیا جاتا ہے، کشادہ کھانا دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ حکیم کا دوا خانہ ہے، یہاں بڑی صحت اور فٹنس کے اصول کے مطابق کھانا پینا لاجواب مشروب بہترین چیزیں دی جاتی ہیں. اگر فیصلہ کر کے نہیں آئے تھے، آج اپنے لیے فیصلہ کر. سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے. قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال ویسے ہی طفیل ابن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند.
معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہاں واقع دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے،
जब मोहम्मद से बात तो करो। बैठ गए हुजूर के पास और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं आप? आपके घर वाले, आपके सब रिश्तेदार, ये सारे के सारे आपकी मुखालफत करते हैं। आपने फरमाया मैं कुछ नहीं चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। कुरान तो कुरान है। कुरान ऐसा कलाम है कि जिसका दिल साफ होगा तो डायरेक्ट दिल पर असर करेगा, और जिसके दिल में कचरा होगा वो उसका दिल असर करेगा ही नहीं। कुरान का कोई असर नहीं होगा उस पर। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक़, अल्लाह मेरे दिल को तो पाक कर निफाक से। और नबी मुनाफिक हो सकता है भाई? उसे दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक़ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन सलीमा। आपने फरमाया जब लोग माल बहुत जमा करें ना, ये सही हदीसों में आता है, सूरत में आजकल माल बहुत आ रहा है ना भाई, अरे हाँ तो कहो यार, कितना हमको भी तो अंदाज लगता है। हम गली में दाखिल होते हैं समझ जाते हैं कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, सारी दुनिया में जाते हैं। तो जब माल लोग बहुत जमा करें तो अल्लाह ताला से दिल की सफाई मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन सलीमा, लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा मैंने कह दिया कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन सलीमा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कुरान में इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। तो ये तुफ़ैल इब्न अमर दोसे जो थे ये क़ल्ब सलीम वाले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, हुज़ूर ने कुरान की आयतें पढ़ी। बस जहाँ हुज़ूर ने कुरान की आयतें पढ़ी तो पहले यूँ देखते थे हुज़ूर को, और यूँ जब हुज़ूर कुरान की आयत पढ़ते गए आहिस्ता 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 उनकी निगाहें नीचे होती गई। ये पहले पाँव फैला कर बैठे थे, बाद में पाँव जो है सुकड़ लिए। कुरान है। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था आप चाहते क्या? मैं कहता हूँ मुसलमान हो जा, कामयाब हो जाएगा तू। ये कहाँ चक्करों में पड़ा है इसके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फरमाया कि तू कलमा पढ़ ले, मुझे अल्लाह का नबी मान ले। मुसलमान हो गए वो। वहाँ मुशरिकीन मक्का देख रहे थे, वो कह रहे थे अरे यार ये भी जो है ना इसके बातों में आ गया, ये बातें कर रहा है, अब हाथ हिलने बंद हो गए हैं, पाँव भी सुकड़ने लगे हैं, और आंखें भी, नज़रें भी जो है नीचे होने लगी है, मानो ना मानो ये मुसलमान हो गया। अच्छा, ये मुआलिज भी थे, इलाज भी करते थे, जिन्नात वगैरह का इलाज, जिन्नात हो, जादू हो, ये तो शुरू से चला आ रहा है ना, जिन्नात जादू। तो ये इलाज भी थे, वो इलाज भी करते थे। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा था उनको कि देखो ज़रा दिमाग में सालिबा को भी कहा था, दिमाग को भी कहा था, इनको भी कहा था कि देखो तुम जाओ, तो उसकी बात मत मानना, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद पर जादू हो गया है, किसी का नज़र लग गई है, तो ज़रा इलाज भी कर देना। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं इलाज कर लूँगा, बेफिक्र रहो। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए थे, पीछे पीछे घर तक छोड़ने गए, वहाँ सारी टोली देख रही थी, ये तो हुज़ूर के साथ जा रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में चले गए। घर में जाने से पहले इन्होंने कहा तुफ़ैल इब्न अमर दोसी ने कि हज़रत मैं मेरे कौम का बड़ा हूँ और सारी कौम जो है ये मुझे अपना बड़ा मानती है। अबू हुरैरा जो थे इसी कबीले के थे, कबीले बने दोस्त के थे अबू हुरैरा, बाद में मुसलमान हुए हैं। अब तुफ़ैल इब्न अमर दोसी को मारने वाले ये अबू हुरैरा थे। अरे क्या तू इस्लाम की बात कर रहा है यहाँ पर हमारे गांव में आकर? ये उसी कबीले के थे, तुफ़ैल इब्न अमर दोसी के कबीले के अबू हुरैरा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम तुम्हारे कौम में जाओ और उनको अल्लाह रसूल की तरफ दावत दो, कोई बात नहीं है, तुम जाओ दावत देना। ये कहकर तुफ़ैल इब्न अमर दोसी जो है लौटे तो मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया। अरे तुफ़ैल क्या हुआ क्या हुआ? ये फरमाया मैं गया तो था उनके इलाज करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। मैं गया था मोहम्मद के इलाज करने के, मोहम्मद का इलाज करूँ, तो उन्होंने मेरा इलाज कर दिया और मैं मुसलमान हो गया।
تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی وشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل ابن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے، ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا، سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا۔